وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. تو یہ باتیں کس کے بارے میں تھی؟ کافروں کے بارے میں. کس کے بارے میں تھی؟ بولو بولو جلدی، زور سے بولیں. کس کے بارے میں تھی؟ کس کے بارے میں تھی؟ اس لیے کہ مودودی نے خواجہ صاحب کے بارے میں کیا لکھا، ذرا جملہ سنو. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل پڑھی، آیت نمبر 20 اور 21. مودودی لعین اپنی کتاب بنام ظاہر نام نہاد تفہیم القرآن جلد نمبر 2 میں اسی آیت کے تحت لکھتا ہے. سنیے کتنی گھٹیا بات لکھتا ہے. یہ آیت کفار کے بارے میں تھی اور کفار کے رد میں تھی، اور نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی. یہ فتویٰ سنیں پہلے. فرمایا اللہ کی خلق میں سب سے بدترین اور شریر کچھ لوگ ہیں. پوچھا گیا کون ہیں؟ فرمایا انطلقوا الی آیۃ نزلت فی الکفار فجعلوها المؤمنین، کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. تو وہ کون ہے مل کر کے؟ یہ شریر. کون ہے؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے. کون ہے وہ؟ بدترین شریر. کون؟ ایک دفعہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مودودی کی عبارت پڑھ رہے ہیں نا، ایک دفعہ پھر پڑھیں، اعوذ باللہ. بلکہ پڑھیے، ہنسنا نہیں، ہنسنے کی بات نہیں. آپ دین کو بھی ہنسنا سمجھتے ہیں؟ یہ میں آپ کو لطیفے سنا رہا ہوں، یہ ہنسنے کی باتیں. ایمان اور خوف کو نہیں سمجھتے آپ؟ پڑھیے، اعوذ باللہ سمیع العلیم. اب مودودی کا تصور کریں، من الشیطان لعین الرجیم. کیونکہ جو اولیاء کا دشمن ہے وہ شیطان ہے، جو اولیاء کو بتوں کی طرح مانے وہ شیطان ہے، جو اولیاء کو مورتی مانے وہ شیطان ہے. خدا تو کہے ان کے سروں پر میری عزت کا تاج ہے، اور یہ ان کو کافر جن کے سروں پر ذلت ہے، وہ ذلت والی بات اولیاء کے لیے کریں تو وہ مخلص ہوں گے یا ابلیس ہوں گے؟ تو بس اس تصور سے پوری ان کی جماعت کا تصور کر کے میرے ساتھ پڑھیں، اللہ آپ کو اجر دے گا. یہ اولیاء کی محبت کے لیے ہے، خدا کو خوش کرنے کا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. یہ شوق پیدا کر رہے ہیں، ورنہ یہ افتاح، یہ شامی، یہ ہدایہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. میرا امام تم سے زیادہ ہدایہ جانتا تھا. ہمارے یہاں بھی 18 20 سال کے مفتی بنتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے عزائم کو نرم کرتے ہیں. نہیں یہ تو میں نے کہا آپ نے تو دین سمجھا ہی نہیں. کبھی آپ گرم دھوپ سے نکلتے تو سائے کی بات کرتے. تم تو بڑے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوئے، 4 سال کا کورس کیا، 2 سال کے مفتی بن گئے. امام احمد رضا تو 20 سال باپ کے پاس پڑھتے رہے، مفتی نہیں لکھتے تھے. تم تو 2 سال میں مفتی بن گئے اور امت پر قہر بنانے کے لیے جی ہدایہ پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا عقیدہ جب تک ٹھیک نہ ہو، ایسا نہ ہو یہ ہدایت تمہارے گلے میں ڈال کر تمہیں سزا دی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی کہیں گے جی ہدایت گلے میں کیوں ڈالی جائے گی؟ میں نے کہا یہ اس قول کے ترجمان ہے جو حضرت عمر نے کو کہا تھا، یہ جو تو نے مسجد زرار میں شیطیر دیا ہے نا، کہ یہی تیرے گلے میں ڈال کر تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ تو نے غلط چیز کو غلط جگہ، صحیح چیز کو غلط جگہ پر استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا چننے مفتیوں سے بھی بچیں. الحمدللہ جو عقیدے میں پختہ ہے، جو امام احمد رضا نے نظریہ دیا کہ دشمن احمد پہ ملحدوں کی کیا مروت کی. اب سنیے، یہ غیرت کی بات ہوتی ہے، غیرت فقہ سے نہیں آتی. ہدایہ غیرت نہیں سکھاتی، غیرت کے لیے پہلے عاشق بننا پڑتا ہے. تو لہذا مفتی بننے سے پہلے عاشق بنو، وفادار بنو، وفادار. پھر فقہ تمہیں بتائے گا کہ فقہ کیا چیز ہے. فقہ بندے کو عاشق نہیں بناتا، یہ اولیاء کی نسبتیں عاشق بناتی. تو مفتی سے پہلے عاشق بنو، عاشق وفادار ہو، پھر تمہیں ہدایت تمہیں ضرر نہیں دے گی. اگر ڈائریکٹ تم ہدایت بنو گے تو یہ تمہیں تلوار کی طرح لگے گی. ٹھیک ہے، تو پہلے عاشق بنو، وفادار بنو، پھر مفتی بنو. بولیں سبحان اللہ. اب سنیے مودودی معاذ اللہ کیا لکھتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے لیے. قرآن نے یہ کہا یہ کافر جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جہنم کے ایندھن ہے، انہیں تو خود نہیں پتا یہ کب اٹھائے جائیں گے. اب مودودی دیکھیے معاذ اللہ، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لکھتا ہے. اس کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں تفہیم القرآن کی. ہم نے جو ذکر کیا، اب اس کی عبارت لفظ لفظ پڑھ رہا ہوں. ہم نے جو ذکر کیا والذین، یہ الفاظ، اس کی عبارت، یہ الفاظ شاعر صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے، مودودی کہہ رہا ہے، حالانکہ مورتیوں کی تردید کی جا رہی تھی، بولو نا، مورتیوں کی تردید کی جا رہی تھی، ہندوؤں کی تردید کی جا رہی تھی.
مودودی اس کو کس انداز میں ایکسپلین کر رہا ہے ذرا دیکھیے. کہتا یہ الفاظ صاف ظاہر بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی یا پتھر کی مورتیاں نہیں بلکہ اصحاب قبور تھے، مزار والے تھے. اس لیے کہ فرشتے اور شیطان تو زندہ ہیں، ان پر اموات و غیر و احیاء ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا. لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملے میں باس بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اس لیے ما یشعرون ایان یبعثون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کرتے ہیں. اب آگے لکھتا ہے اب لا محالہ اس آیت میں الذین یدعون من دون اللہ سے مراد انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمول انسانی ہیں جن کو غالی بدکار معتقدین داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور نامعلوم کیا کیا کہتے ہیں. کوئی آپ کے باپ کے لیے گھٹیا لفظ کہے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ یہ کیا لکھا ہے دیکھیے تو بس. تو کہتا ہے کہ یہ ان سے مراد یہ بت نہیں ہے بلکہ قرآن نے جنہیں جاہل کہا، جہنم کا ایندھن کہا، اس سے مراد اصحاب قبور ہیں. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمول انسانی ہیں جن کو غالی معتقد، ہمیں گالی دے رہا ہے، جن کو غالی معتقد داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز اور گنج بخش اور نامعلوم کیا کیا قرار دیتے ہیں، اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ سارے اس آیت کے اندر شامل ہیں. یہ وابیوں کا دین ہے. اب پیار کرنا ہے وابیوں سے؟ بولو. جو مرد کا بچہ پیار کرنا، اور میں کہتا ہوں وابی ہو تو پھر مرد بھی ہو نا، کھڑے ہو کر کہیں کہ ہمیں پیار ہے، تو پیار کرنا ہے ان سے، ایسا بولتے ہیں. جو خواجہ صاحب کو معاذ اللہ جہنم کا ایندھن کہہ رہا ہو اس کے لیے نہیں ایسا بولتے ان سے پیار کرنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کیا ہے، انہوں نے اس وجہ سے یہ باتیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں لکھی. آپ پوچھتے ہمارے سینے میں کیا ہے، پھر اگر ہمارا قصور کہتے ہو نا پھر وہ ایمان ہے. تو ایمان اگر ہمارا قصور ہے تو ہم بار بار اس کا اظہار کریں گے، اور اس کو ہم قصور نہیں فضل سمجھتے ہیں. اور ایمان اگر ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کے خلاف ہم نہیں سن سکتے. یہ کتنی بڑی گالی اللہ والوں کے لیے. اس سے بڑی گالی اسماعیل دہلوی نے تقیۃ الایمان نے لکھی ہے کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ، وہ اللہ کے آگے ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. لا حول ولا. تو تم خواجہ کو سننے آئے ہو تو خدا اور اپنے عقیدوں کو درست کرو، سنیو، اپنی قدر کو جانو، اپنی عظمت کو جانو. میں نے اس حوالے کو، اس کی بات کو آخر میں، ہندو بھی ایسے عقیدہ نہیں رکھتے. ہندو بھی ایسے عقیدے، بولو ہندو بھی ایسے عقیدے نہیں رکھتے. اس میں تجدید احیاء الدین اس کی کتاب ہے مودودی کی، مودودی کی کتاب ہے تجدید احیاء الدین. اس میں اس نے لکھا ہے کہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا حضرت سالار کے مزار پر جانے کا ہے. یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے. اتنی گندی گندی باتیں یہ حضرات ولیوں کے بارے میں لکھتے ہیں. تو ہماری دشمنی اس لیے ہے، اس لیے دشمن ہے کہ وہ اللہ والوں کے دشمن ہیں. اس لیے دشمن نہیں کہ میرا کوئی کاغذ رکھا ہوا وہ دستخط نہیں کر رہا. اس لیے دشمن نہیں کہ میرے لیے وہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے. نہ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب کوئی حکمت کی بات کرو، 100 لوگوں سے کام پڑتا ہے. میں نے کہا نہیں یار، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب خود فیصلہ کر لو کہ ہم سخت بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سخت بولا یا صحیح بولا. اس لیے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے لَخِلَّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. قیامت کا دن ہوگا، سارے قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کام آئیں گے تو ولی آئیں گے. جس کو یہ دنیا کا عجیب انسان ملعون جو جہنم کا ایندھن کہہ رہا ہے، حضرت فاروق اعظم خود کہتے ہیں میدان محشر ہوگا، فرشتے دوڑ دوڑ کر ممبر گھسیٹ کے لائیں گے. بولو سبحان اللہ. اس پر خواجہ جیسے لوگوں کو بٹھایا جائے. بخاری شریف میں موجود ہے، ان کے سر پر نورانی تاج رکھا جائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. میدان محشر میں کسی کو نہیں پوچھا جا رہا ہوگا. ان ولیوں کو اللہ اتنی عزت دے گا کہ قریب سے انبیاء گزریں گے، کہیں گے ارے
یہ تو بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے سر پر نور کا تاج ہے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ کہ یہ رسول ہے؟ کہ یہ رسول نہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے اولیاء ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں خدا کی بولی کے ساتھ رکھے، اللہ اپنی بولی کے ساتھ ہمیں رکھے، اپنے مصطفیٰ کی بولی کے ساتھ رکھے۔ میں نے اگر آپ سے کچھ وقت کا تقاضا کیا تو وہ اس لیے کیا تھا تاکہ یہ کرن حقائق آپ تک پہنچے۔ میرا مقصد نہ شور و غوغا، نہ آپ کو تنگ و پریشان کرنا تھا، بلکہ میرے کاندھوں پر جو بزرگوں کی طرف سے ذمہ داری ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی اولیاء کا وفادار رکھے، آپ کو بھی وفادار رکھے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے پاس ایسی نیکی نہیں کہ میدان محشر میں ہمیں گویا کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ والوں کے قدموں سے جڑے رہنا اور اللہ والوں سے پیار اللہ کے لیے کرنا کہ مولا تو ان سے پیار کرتا تھا تو ہم بھی ان سے پیار کرتے تھے، تو مولا جو ان سے پیار کرے وہ محروم نہیں ہے، تو مولا پھر ہم اس سے پیار کریں تو ہم محروم کیوں ہیں؟ تو حضرات اولیاء اللہ کے محبوبین ہیں، اور خدا خود فرماتا الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، جن کو یہ جہنم کا ایندھن کہہ رہے معاذ اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اتنے پیارے ہیں کہ مجھے ان کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اور انہیں میری وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بتاؤ آپ اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کا ذکر آپ نے کیا خواجہ کے ذکر کے ساتھ، تو حدیث پاک میں کہ الذین یذکرون بذکری، یہ یاد کیے جاتے ہیں میری وجہ سے، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور میں یاد کیا جاتا ہوں ان کے ذکر سے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب کی چھٹی کے پروگرام جہاں بھی ہو، مشائخ آستانے پر ہوں پہنچے، اور ہمارے جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا، دعا کریں اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے اشتہارات کے ذریعے یہ اہتمام کیا۔ آپ حضرات کے لیے بالخصوص ہمارے علاقے کے چند غیور سنیوں نے خواجہ صاحب کی چھٹی کا اہتمام کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ رب العالمین ان کے عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑے دور سے آپ کے لیے نیاز تیار کرائی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ، اور ہر دفعہ یہ جملے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم کیا کریں؟ آپ تو خواجہ کے مہمانوں کو کھلانے کے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ سے یہ کام لیا ہے اور آپ سے یہ مقام لیا ہے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ کو یہ برکت عطا فرمائے۔ ہم آپ سے دعا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے مجمع کو قبول کرے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور ذوق و شوق عطا فرمائے، اور ذوق و شوق عطا فرمائے، اور ذوق و شوق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح توفیق دے کہ آپ آگے بڑھیں اور اہل اللہ کی خدمت کریں، نہ آپ احسان کر رہے ہیں نہ آپ احسان کریں۔ سنی الحمدللہ اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھاتا ہے خواجہ کے نام سے۔ کبھی ایسا ہو کہ کوئی بنانے والا نہ ہو تو پھر آؤ گے؟ کبھی ایسا ہو کہ نہ ہوگا؟ آؤ گے، لیکن اللہ وہ دن نہ لائے، اللہ وہ دن نہ لائے۔ یہ ہمارے محسنین ہیں، ان کے لیے کھانے میں خاص آپ دعا کیجئے۔ جس مجمع میں آپ آئے ہیں، آپ دور دراز سے تشریف لائیں، ہمارے کئی لوگ لانڈی، ملیر، کورنگی اور شاہ فیصل کالونی، اس دور دور علاقوں سے اس حالات میں وہ تشریف لائیں، اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائے۔ اس وقت نیٹ پر کئی لوگ ہمارے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ موجود ہیں، دنیا کے حوالے سے اللہ رب العالمین تمام کو برکت عطا فرمائے۔ وہ بھی کہتے ہیں شاہ صاحب ہمیں بھی دعا میں شریک رکھیں، تو میں تو گناہگار آدمی، میں صدا دے دیتا ہوں، آمین یہ کہیں گے، اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرما لے۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے یہ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اتنا لمبا وقت یہ دیتے ہیں اپنے عمر کی نکاحت کے حوالے سے، لیکن دراصل شوق جب زندہ رہتا ہے تو جسم اس کے تابع رہتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری اس مسجد کو آباد رکھے، اس کو شریروں کی شر سے، فتنہ انگیزیوں سے، صلح کلیوں کے دجالوں سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اسے قلعہ بنائے رضویوں کا، اسے قلعہ بنائے رضویوں کا، قادریوں کا، چشتیوں کا، سارے مراکز کے اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے حبیب کے صدقے حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں دعا کریں ہمارے کچھ لوگ ہمارے ساتھ آج شریک نہیں ہیں، جو گزشتہ سال خواجہ صاحب کی چھٹی میں ہمارے ساتھ تھے، وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے 10 باغوں میں سے باغ بنائے، خواجہ کا فیض ان پر بھی جاری فرمائے۔ جنہیں ہم یاد رکھ سکے مولا انہیں بھی پہنچا، جنہیں نہ رکھ سکے انہیں بھی پہنچا، اور ان کی نیکیوں کے صدقے ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل و عیال بچوں میں مولا کریم برکت عافیت ذہنی صلاحیت عطا فرمائے، ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم شیطان ہمیں گڈمڈ کروا دیتا ہے، حق اور باطل کے اندر اختلاف پیدا کروا دیتا ہے، ایسے باطل جذبات ہمارے اندر اگاتا ہے، بھڑکاتا ہے کہ ہم کسی بات کو قبول نہیں کر پاتے۔ تو یا اللہ ہمیں دشمنی بھی تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما اور محبت بھی تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔
شہدائے پاک فوج کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے ادارے جو واقعی میں اس قوم میں حساس ادارے جو محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس وطن میں بسنے والے رعایا کی حفاظت اللہ فرمائے۔ پورے وطن عزیز کے اللہ رب العالمین زلزلوں سے، موسم کے عذابوں سے، بارشوں سے اور مولا کریم گرمی کے عذابوں سے تو محفوظ فرما۔ غریبوں کا بول بالا فرما، ہمارے حکمرانوں کے جگر کو مولا کریم نرم فرما، غریبوں کے لیے راحت وہ پیدا کریں، اور مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے پرچم تلے زندہ رہے۔ خواجہ کی محبت میں ہمیں موت عطا فرما، حشر میں خواجہ کا چہرہ دکھا۔ سنیوں کے لیے میدان معیشت تو شادی سے زیادہ ہوگا، خواجہ کا چہرہ دکھا، اور خواجہ کے دامن مبارک اور آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سرکار مصطفیٰ کریم کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔